أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم ترى کیا آپ نے دیکھا نہیں کیف ضرب اللہ کیسے اللہ نے بیان کی مثلا ایک مثال کلمۃ طیبہ کلمہ طیبہ کی پاکیزہ کلمے کی کشجرۃ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح اصلها ثابت جس کی جڑ مضبوط ہے وفرعها اور اس کی شاخیں فی السماء آسمان میں ہے تؤتی اکلها جس کا میوہ آتا ہے کل حین ہر وقت باذن ربها اپنے رب کی اجازت سے اپنے رب کے حکم سے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید کے اندر جو مثالیں بیان کی جاتی ہیں اس مثال بیان کرنے کے دو فائدے ہیں، اس مثال کو بیان کرنے کے دو فائدے ہیں، اور وہ دو فائدے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید جو مثال بیان کرنے کا فائدہ بتاتا ہے وہ تو یہ ہے یتذکرون تاکہ نصیحت حاصل کریں، لیکن در حقیقت مثال کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کہ جب کوئی بات مثال سے سمجھائی جاتی ہے تو اس مثال سے جب بات کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور دوسری وجہ مثال سے سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ جب مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو وہ جس طرح سمجھنا آسان ہوتا ہے اس طریقے سے اس کا یاد رکھنا دماغ کے اندر بہت ہی پختہ اور دیرپا ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ قرآن نے بتائی جو ان دونوں وجوہات کے اوپر بھاری ہے، اور وہ وجہ ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ کہ اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتا ہے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ اس سے فائدہ بطور نصیحت کے حاصل کریں۔ گزشتہ آیات کے اندر کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف کہ کافروں کے اعمال تو اس راکھ کی طرح ہے کہ جو راکھ ایک ایسے دن کے اندر جو دن آندھی والا ہو اور اس دن کے اندر وہ ہوا زور و شور سے آئے اور اس ساری راکھ کو اڑا کر لے جائے، تو کیا خیال ہے اس راکھ کو جمع کرنے پر کوئی قدرت رکھ سکتا ہے؟ اب اس وقت مثال دی کافروں کے اعمال کی، آج سے مثال دی جا رہی ہے ایمان والوں کی اور کافروں کے اعمال کی۔ پہلی مثال ایمان کی مثال اس طریقے سے دی گئی جیسے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہاں پر ہے کہ عقیدہ اور توحید کے اوپر جو کلمہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دلوں کے اندر پختہ ہے، یہ دلوں کے اندر راسخ ہے، اور اس کی حقیقت ہمارے دل کے اندر اتری ہوئی ہے۔ جب یہ حقیقت دل میں اتری ہوئی ہے تو اس حقیقت کی وجہ سے جو ہم سے اعمال ظاہر ہوتے ہیں نیک اعمال، وہ نیک اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک درخت ہے، یہ وہ درخت ہے جس کی 3 خصوصیات قرآن نے بتائی۔ نمبر 1 طیبہ، بڑا پاکیزہ درخت ہے۔ نمبر 2 اصلها ثابت کہ اس کی جو جڑ ہے وہ بالکل پختہ ہوتی ہے، زمین کے بالکل اندر اس کو پانی سے سیرابی ملتی ہے اور اس جڑ کو ہلانا آسان نہیں ہے۔ ایک تو وہ جڑ ہوتی ہے جس کو آپ نے یوں ہاتھ سے نکالا نکل گیا، نہیں، یہ وہ جڑ ہے کہ جو کھجور کے درخت کی جڑ ہے۔ شجرہ طیبہ سے مراد یہاں کھجور کا درخت ہے کہ جو کھجور کا درخت زمین کی تہ کے اندر جاتا ہے
اور اس کو ہلایا جائے تو وہ ہل نہیں سکتا. اور اسی کے اندر دوسری بات وفرعها فی السماء، اس کی جو ٹہنی اور شاخیں ہیں وہ بلندی کے اندر آسمانوں پر ہے. تیسری بات توتی اکلھا کل حین، اس کا جو پھل اور میوہ ہے وہ سدا بہار ہے. سال کے 365 دن آپ اس سے کسی نہ کسی طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ شجرہ طیبہ سے مراد بہت سارے اقوال ہیں، لیکن راجح قول مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے. کیونکہ ایک کھجور کا درخت، اس کی جڑ بھی مضبوط ہوتی ہے، زمین کے ایک کافی اندر گہرائی تک ہوتی ہے، اور اس کی جو شاخیں اور ٹہنیاں ہیں وہ بالکل درخت کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اونچائیوں پر ہوتی ہیں. اور تیسری بات کہ اس کا پھل اور میوہ ہر وقت کھایا جا سکتا ہے. کھجور کا موسم نہیں ہے آم کی طرح کہ جب موسم ہوگا تو ہی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. تو گویا جو شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کی مثال دی گئی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کھجور کا ایک تو درخت اس کی جڑ مضبوط ہے، جڑ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کھجور کا درخت شجرہ طیبہ اس لیے بھی ہے کہ طہارت اور نظافت میں اپنی مثال آپ ہے. کیونکہ جن درختوں کی جو اونچائیاں کم ہوتی ہیں اس کے پتے زمین کے قریب ہیں، اس کی شاخیں زمین کے قریب ہیں. جب زمین کے قریب ہے تو زمین کی گندگی اس سے متاثر ہوتی ہے، جبکہ کھجور کے درخت کی تو بالکل اوپر پتے ہیں، وہ سطح زمین سے اتنا اوپر ہے کہ زمین کی گندگی سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. تیسری بات کہ ہر وقت اس کا پھل اور میوہ ملتا ہے. اگر کسی زمانے کے اندر وقتی طور پر کوئی کھجور کا درخت سال کے کسی دن پھل میوہ دینا بند بھی کر دے تو کچی کھجوریں آ جاتی ہیں. کچی کھجوریں آتی ہیں، اس کے اچار، مربے اور چٹنیاں بن جاتی ہیں. گویا یہ پھل سدا بہار پھل ہے. اور پر یہ کہ یہ شجرہ طیبہ اس لیے بھی ہے کہ گویا یہ صرف سدا بہار نہیں، بلکہ اس کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مومن کو بھی اپنے اعمال کے اندر سدا بہار ہونا چاہیے. وہ خاموش ہے تو بھی نفع رسانی کے لیے، وہ بات کر رہا ہے تو بھی مسلمان کی نفع رسانی کے لیے. وہ جیسے حدیث شریف کے اندر کہا گیا کہ بھائی مسلمان تو ایک کان ہے، جس طریقے سے سونے چاندی کی کان ہوتی ہے، مسلمان کان ہے جس سے تم جاؤ جتنا فائدہ لے لو. تو ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، لہذا یہی قول راجح ہے. مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا گودا لایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم ایسے درخت کو جانتے ہو جو مسلمان کی طرح ہے، یعنی وہ درخت مومن کی طرح ہے، تم جانتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، میرے دل میں تو یہ بات آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور میں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کو جواب بھی دے دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس کے اندر ابو بکر اور میرے والد بزرگوار حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہے، تو مجھے بولنا مناسب نہیں لگا بڑوں کے سامنے، میں خاموش رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت اور وہ درخت جس کی مثال مومن کی طرح ہے وہ کھجور کا درخت ہے کہ جو ہر وقت لوگوں کی نفع رسانیوں کے کام آتا ہے. گویا اس آیت کے اندر کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی شجرہ طیبہ سے، درخت کھجور کے درخت سے. الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کیا اللہ نے، مثلا مثال، کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، کاف حرف تشبیہ ہے، جسے کہتے ہیں نا ہمارے اردو زبان میں جیسے کہ، انگریزی کے اندر کہتے ہیں لائک، تو یہ کاف حرف تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی جیسے کہ. شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑ پختہ ہو، وفرعها، اور اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں، فی السماء، اونچائی کے اندر آسمانوں میں ہوں، توتی اکلھا، جو دیتا رہتا ہے اپنا پھل اور میوہ، کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے،
لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب ایک مثال کے بعد دوسری مثال، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، گندے اور ناپاک کلمے کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اس درخت کی طرح ہے جو گندا ہو، یعنی اس کا پھل اور اس کے پھول بدمزہ اور بے مزہ ہوں۔ اجتثت، جس کو اکھاڑ لیا جائے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لها من قرار، اس کو ٹھہرنا نہ ہو، اس کے لیے پختگی نہ ہو، اس کو ٹھہرنا نہ ہو۔ گویا اس کے مثال کے اندر کافروں کی مثال دی گئی کہ کافروں کی مثال اور ان کے عقائد کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو جو خالی زمین کے اوپر رکھ دیا گیا ہو، جیسے فصل ہوتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق لہسن کا درخت ہوتا ہے، شجرہ خبیثہ سے مراد یہاں لہسن کا درخت ہے، اور بعض روایات کے مطابق حنظل کا درخت ہے کہ جو خالی فصل نما ہوتا ہے، یعنی آپ نے اس کو ایسے کیا ایسے نکل آئے گا۔ یہ ہے کافر کا عقیدہ کہ جدھر کوئی ہلکا سا آپ کے خلاف مزاج بات ہوئی، کافر بڑبڑا اٹھے گا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جبکہ مسلمان کا عقیدہ اتنا راسخ ہے کھجور کی جڑ کی طرح کہ وہ حوادث سے گھبرائے گا نہیں۔ اس کے سامنے لاکھوں کورونا اور لاکھوں وبائیں، بلائیں، مصیبتیں اس کے سامنے سرنگوں رہیں گی، لاکھوں بیماریاں اس کے سامنے آ جائیں، وہ ان کے سامنے سرنڈر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی ایمان کی مضبوطی ایسی ہے جیسے کھجور کے درخت کی جڑ ہے، یہ کیسے مضبوط ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر اور منافق جس کا ایمان ہے وہ تھوڑی سی بیماریوں سے، مصیبتوں سے گھبرا جائے گا، بلبلا اٹھے گا، جزا فضا کرنا شروع کر دے گا، شکوے شکایات شروع کر دے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ درخت جو فصل نما ہو، جس کو آپ انگلی کی چوٹی کے اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ایک ناپاک کلمے کی، گندے کلمے کی، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک گندے درخت کی طرح ہے، خبیث درخت کی طرح ہے، اجتثت، جس کو اکھاڑ لیا جائے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لها من قرار، اس کو کسی بھی قسم کا ٹھہرنا نہیں ہوگا، کوئی پختگی اس کو نہیں ہوگی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، بالقول الثابت، پاکیزہ پاک بات کے ساتھ، پختگی والے جملے کے ساتھ، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ گمراہ کرتا ہے گنہگاروں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت عذاب قبر سے متعلق ہے، اور قرآن مجید کی تقریباً 10 آیات سے اشارتاً عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے، اور احادیث میں 70 احادیث صحیحہ متواترہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عذاب قبر کا قرآن حدیث سے ثبوت نہیں ہے، وہ بات غلط ہے۔ قرآن مجید کی 10 آیات اور 70 متواتر قسم کی احادیث جن کا انکار کفر ہے، اس قسم کی احادیث سے اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت۔ یہ قول ثابت کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول ثابت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جب بندہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے احکامات اور تقاضوں پر چلتا ہے، تو جب وفی الآخرہ، آخرت کا سفر جب شروع ہوتا ہے قبر سے، اور قبر میں اس مسلمان مومن کو ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے اپنے اور رشتہ دار اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور فرشتے آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیا ہے اور تمہارا رب کیا ہے، اس وقت اللہ اس دنیا کے اندر اس کلمہ طیبہ پر اپنے دنیا کو گزارنے کی وجہ سے قبر میں اللہ اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی مطلب ہے قرآن مجید کی اس آیت کا کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو ایک پاکیزہ کلام کے ذریعے، دنیا کے اندر بھی، یعنی دنیا کے اندر وہ اس کلمے کے تقاضوں پر چلتے ہیں،
اور آخرت سے مراد یہاں پر قبر ہے. یہ قبر کی آخرت کی ابتدائی منزل یعنی قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہلنے نہیں دیتا. یہ نہیں کہ وہ دیکھ کر گھبرا جائے، قبر کی ہولناکی کے سامنے چھپ جائے، قبر کی ہولناکی سے ڈر جائے، نہیں. اللہ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو شمار اس میں فرما دے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو، بالقول الثابت، ثابت رہنے والی بات کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں. آخرت سے مراد یہاں کیا ہے؟ قبر. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو بندہ اور جو گنہگار شخص دنیا کے اندر اس کلمے کے مطابق چلا ہی نہیں، اللہ ایسوں کو گمراہ کر دے گا، یعنی قبر کے اندر ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا. اے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرما رہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے. یعنی دنیاوی زندگی جب تمہاری اس کلمے کے تقاضے کے مطابق نہیں گزری تو اب مرنے کے بعد بھی اللہ جو چاہے کرے گا اور تم کو ایسے موقع پر بھٹکا دے گا. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، بدلوا، جنہوں نے تبدیل کر دی، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر کو، کفرن، ناشکری سے، وَأَحَلُّوا، اور اتار دیا، قومہم، اپنی قوم کو، دار البواری، ٹھہرنے کی جگہ پر. دار البواری تباہی کی جگہ پر، ٹھہرنے کی جگہ پر. جہنم، وہ کیا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ. جہنم میں، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے شریک، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کی راہ سے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، تمہارا لوٹنا ہے، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، بدلوا نعمت اللہ، جنہوں نے بدل دیے اللہ کے احسانات کو، کفرن، ناشکری سے. یعنی اللہ کے احسانات جب آئے تھے تو شکر کرتے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل کر ناشکری کری. وَأَحَلُّوا، اور اتارا انہوں نے، قومہم، اپنی قوم کو، دار البواری، تباہی کے گھر میں. مراد اس سے کفار مکہ ہے کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھرانے کے اندر ڈال دیا. جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شریک، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں اپنے راستے سے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، تمتعوا، تم تھوڑا فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، تمہارا لوٹنا ہوگا آگ کی طرف. جتنا بھی دنیا کے اندر کرنا ہے کر لو، فائدہ اٹھا لو، بس دنیا کا دورانیہ جیسے ہی ختم ہوگا آگ کی طرف تمہارا لوٹنا شروع ہو جائے گا. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، لعبادی، میرے ان بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں. نماز پڑھنے کا ذکر اظہر بھائی قرآن میں کتنی دفعہ ہے؟ کہہ دیجئے، لعبادی، میرے ان بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یقیموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کریں. ينفقوا، خرچ کریں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے. معلوم ہوا کہ انسان یہ نہیں سمجھے کہ یار کما تو میں رہا ہوں اور اللہ کہہ رہے 2.5% دے دو. اللہ فرما رہے رزقنا، رزق ہم نے دیا ہے بھائی، تم تھوڑی کچھ کر رہے ہو. تم کو اپنی ڈگریوں کے اوپر اگر گھمنڈ ہے، تم سے بڑی ڈگریاں والے دنیا کے اندر بیٹھے. تم کو اپنے شاطرانہ دماغ کے اوپر عبور ہے تو تم سے بڑے بڑے آئیڈیاز والے لوگ دنیا میں بے روزگار بیٹھے. تم کو رزق تم خود نہیں لے رہے، رزقنا ہم دے رہے. جب ہم رزق دے رہے تھوڑا خرچ بھی کر دو. سرن، خاموشی سے، چھپکے سے، وعلانیتاً، اور سب کے سامنے. دونوں طریقوں سے صدقات خرچ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینی ہو جو فرض ہے وہ سب کے سامنے دے تاکہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو، لیکن نیت خالص رکھے. اور جب نفلی صدقات کر دیں ہو تو خاموشی سے کریں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے اس کو رزق دیا ہے، سرًا، خاموشی سے، وعلانیتاً، اور سب کے سامنے. من قبل، قبل اس کے، ان یاتی یوم، کہ ایسا قیامت کا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور کوئی دوستی نہیں ہوگی. لا بیع،
اس میں کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، ولا خلال، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے. دنیا کے اندر کہیں بھی پھنس جائے تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ سامنے والے کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار 500 روپے کا چالان ہے، 100 روپے کے اندر ہم دونوں مل کر لیتے ہیں. قیامت کے دن یہ اس قسم کی رشوتیں کام نہیں آئیں گی. نہ آپ کسی کو خرید سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو فروخت کر سکتا ہے. یا بھی دوسرا طریقہ دنیا کی آزمائشوں سے بچنے کا یہ ہے کہ کہہ دیں بھائی میرا فلانے سے تعلق ہے، میں فلانے عہدیدار کو جانتا ہوں، فلانے چودھری صاحب میرے دوست ہیں، میری تو ایسے فلانے سے دوستی ہے. قیامت کے دن ولا خلال، اس قسم کی کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. قل لعبادی، نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیا کریں، وینفقوا، اور خرچ کریں، مما رزقناکم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، سرا وعلانیہ، چپکے سے اور سب کے سامنے، من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی اور نہ دوستی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، نکال لیے اس سے پھل تمہاری روزی کے لیے، اس سے طرح طرح کے پھل اور میوے نکالے تاکہ تم کو روزی مل سکے. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور کام میں لگا دیے تمہارے لیے کشتی نما بڑے بڑے جہاز، لتجری فی البحر بامری، تاکہ وہ کشتیاں اور جہاز چلے، فی البحر، سمندر میں، بامری، اللہ کے حکم سے. ویسے تو ہوا میں اڑنے والا جہاز اور پانی میں چلنے والی کشتی سبھی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، لیکن تھوڑا پہلے زمانے کے اندر یہی کشتیاں پردے والی ہوا کرتی تھی کہ تھوڑا سا باد صبا سے یا پچھم کی طرف سے ہوا چلی اور یہ پانی کے اندر بڑا جہاز پانی کے رحم و کرم پہ، موجوں کے رحم و کرم پر آ گیا. اب بھی ہوتا ہے لیکن اب تھوڑے بڑے لیول پر ہوتا ہے، اب بالکل ہلکی سی ہوا سے نہیں ہو پاتا لیکن بڑے رحم و کرم پر ہوتا ہے. تو یہ تو ہے کہ قدرت تو، قادر مطلق کا حکم تو اب بھی چل رہا ہے، قادر مطلق کا حکم تو اب بھی چل رہا ہے. اگرچہ ٹیکنالوجی سے ہماری چیزیں بدل گئیں لیکن رب کا حکم نہیں بدلا. وسخر لکم الفلک، اور کام میں لگا دی تمہارے لیے کشتیاں، لتجری فی البحر، تاکہ وہ چلیں، فی البحر، سمندر میں، بامری، اللہ کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور کام میں لگا دی تمہارے لیے نہریں. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور کام میں لگا دیے تمہارے لیے سورج اور چاند، دائبین، جو مستقل عادت کے مطابق چل رہے ہیں، یعنی آج تک ان کا چلنا کبھی رکا نہیں ہے. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنی مقررہ مدار کے اندر اور مدت کے اندر چل رہا ہے. وسخر لکم الانہار، اور کام میں لگا دیے تمہارے لیے نہریں کہ ان نہروں کے پانی سے تم آبپاشی کا بھی انتظام کرو، زراعت اور کھیتی باڑی کا بھی انتظام کرو. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے سب کچھ دیا. وآتاکم، اور اللہ نے تم کو دیا، من کل ما سألتموہ، ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کو گن نہیں سکتے. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور کام میں لگا دیے تمہارے لیے سورج اور چاند، دائبین، جو مستقل اپنی عادت کے مطابق چل رہے ہیں. وسخر لکم، اور تمہارے لیے کام میں لگا دیے، اللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو. یہ سب تمہارے کام میں لگا دیے. اور تم کو کس کے کام میں لگا دیا؟ کہ تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ. یہ ہے دنیا کا نظام، کہ پوری دنیا کا نظام تمہارے لیے لگا دیے. کام میں لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارے اشارے سے چلے گی. کام میں لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے اشارے سے چلے گی. ورنہ دیر سے آنے والا طالب علم کہے کہ بھائی آج سورج 10 منٹ دیر سے نکلے، اور جو حضرات فجر کی نماز سے پہلے سے بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں سورج 10 منٹ پہلے نکل جائے تاکہ ہم جلدی پڑھ کے نکل جائیں. تو ہر بندہ سورج کو اپنی مرضی میں چلا دے. یہ کام میں لگانے کا مطلب نہیں ہے کہ تمہاری مرضی سے چلیں گے، بلکہ تمہاری خدمت کے لیے ایسے سازگار مواقع فراہم کر دیے کہ وہ روزانہ اپنے مدار اور اپنی حکمت کے مطابق نکلتا ہے اور اس کا نفع چہارسو پھیلتا ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ اس نفع کو استعمال کرو یا نہ کرو.
وسخر لکم اور کام میں لگا دی تمہارے لیے اللیل رات کو والنہار اور دن کو وآتاکم اور دیا تم کو من کلی ہر وہ چیز ما سألتم جس کا تم نے اس سے تقاضا کیا. اور بعض مفسرین نے اس کو پڑھا ما سألتم کہ تم نے مانگا بھی نہیں تھا. ہاں بھائی کوئی ہے جس نے ماں کے پیٹ کے اندر زندگی مانگی ہو کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر زندگی دینا, یا ماں کے پیٹ میں نہیں تھا باپ کی پیٹھ کے اندر تھا تو اللہ سے زندگی مانگی ہو, کہ جب باپ کی پیٹھ میں بھی نہیں تھا جب تک ناپاک قطرہ ہی نہ بنا تھا تو اللہ سے کہا ہوئے اللہ مسلمان بنا دینا. کسی نے مانگا ہے؟ نہیں, یہ تو سب اللہ نے خود دیا. کچھ مانگا نہیں پھر بھی اللہ نے تم کو دیا. اور یہ ساری تو باہر کی دنیا کی مثالیں ہیں. سورج باہر ہے, چاند باہر ہے, رات باہر ہے, دن باہر ہے, نہریں باہر ہیں, یہ سب تمہارے گھر کی باہر کی باتیں ہیں. اندر کی بات یہ ہے کہ تمہارا جسم کوئی کم فیکٹری نہیں ہے, تمہاری اپنا جسم, تمہاری اپنی جان کوئی کم کارخانہ نہیں ہے. کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کے اندر ایک عجیب نظام سے سب چیزیں بنا دی. ڈائلیسس والوں سے پوچھے آدمی جا کر کہ جن کو ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ, مہینے کے اندر بعض اوقات 8 دفعہ 10 دفعہ ہسپتال جانا پڑتا ہے, کیوں؟ گندا خون نکالنا ہے اور نیا خون اسی کی صفائی ڈائلیسس کی مشین کر کے دوبارہ ڈال دی. کسی کو نہلانے کے لیے گئے تو پتہ لگا بھائی ڈائلیسس کا مریض تھا, تو ڈاکٹر حضرات بعض اوقات صحیح کام نہیں کرتے تو وہ نوک چھوڑ دیتے ہیں. تو نہلاتے ہوئے ہاتھ لگایا تو وہ ایسا خون اس کا بہا کہ کفن پہنا دیا, جنازہ ہو گیا, خون رکنے کا نام نہیں لے رہا. کیونکہ ڈائلیسس کا کبھی ادھر کرتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو بعض اوقات اگر صحیح سے خون اس کی جگہ بند نہ ہو تو جگہ بند نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زیادہ ہاتھ لگا کے صفائی کے لیے مردے کو نہلانے وقت کرتے ہیں, خون جاری ہوگی. تو ڈائلیسس کوئی, اور ڈائلیسس کے بعد ہمارا جگر کیا کام کر رہا ہے روز, کہتے ہیں دن کے اندر 70 دفعہ, دن کے اندر 70 دفعہ آپ کا جگر گندے خون کو ایک خودکارہ نظام کے مطابق آٹومیٹک طریقے سے دھو رہا ہے, اور دھو کر اس خون کو صاف کر کے دوبارہ آپ کے دل کو اور پمپ کو سپلائی کر رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو, لا تحصوها تم شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم انسان پھر بھی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, کفار ناشکرا ہے. کہ اللہ کے اتنے احسانات اور اتنی سب چیزوں کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے آگے ڈھیر ہو جاتا, اپنی ماتھا اور اپنی پیشانی رب کے آگے, اس کے احکامات کے آگے سر بسجود ہو جاتا. لیکن انسان اپنی اس دشمنی سے باز نہ آیا اور ناشکری کے اندر لگا رہا. اللہ الذی خلق السماوات اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا, وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا, فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور اللہ نے نکال دیے اس سے میووں کو تمہاری روزی کے لیے. وسخر لکم الفلک اور کام میں لگا لی تمہارے لیے کشتیاں, لتجری فی البحر بامرہ تاکہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار اور کام میں لگا دیے تمہارے لیے نہریں. وسخر لکم الشمس اور مسخر کر دیے تمہارے لیے الشمس والقمر سورج اور چاند دائبین جو مستقل عادت کے مطابق چل رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار اور کام میں لگا دی تمہارے لیے دن اور رات. وآتاکم من کل ما سألتم اور جو کچھ تم نے نہیں بھی مانگا اللہ نے تم کو بھی دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہو, لا تحصوها تم اسے گن نہیں سکتے. ان الانسان لظلوم انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, کفار ناشکرا ہے.